کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور محبوب جب آپ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں تو ان سے فرما دو میں قریب ہوں اور دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والا کی جب بھی وہ دعا کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ان کو ہدایت دی جائے۔ میں اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کل میں نے عرض کیے تھے آداب دعا، اور 7 آداب دعا میں عرض کر چکا ہوں، اور آج 8واں آداب دعا ہے جی کہ وہ کون سے آداب اور شرائط ہیں جن شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دعا کریں اور اللہ وحدہ لا شریک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ 8واں دعا کا ادب جو ہے وہ امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ قبولیت کے اوقات میں دعا کریں۔ مثلا رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے، آج کل یہ سحری کا وقت ہے، تو ان اوقات میں جتنی بھی توفیق ہو سکے آپ اللہ سے دعا کریں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، تو یہ رات کا آخری حصہ بھی کہلاتا ہے، سحری کا وقت بھی کہلاتا ہے۔ ان میں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ پھر فرماتے ہیں فرض نمازوں کے بعد، یہ ہماری ایک بدقسمتی کہہ لیں کہ آج کل قوم کے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ ہماری شومی قسمت ہے، بدقسمتی، اس لیے پھر ہمارے حال بھی دیکھ لیں۔ فرض نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھرتا ہے، اور جتنی اہم ترین نمازیں ہوتی ہیں بالخصوص جمعۃ المبارک کے اندر آپ دیکھ لیں، دیگر نمازوں میں دیکھ لیں، سلام پھرتے قوم ایسے بھاگتی ہے جیسے جیل سے کوئی قیدی رہا ہو گیا۔ یہ وہ قبولیت کے اوقات ہیں جن میں دعا کرنا انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اسی طرح قبولیت کے ایام میں یوم عرفہ کو ہے، رمضان المبارک میں بالخصوص نمازوں کے فوراً بعد، فرض نمازوں کے بعد، سحری کے اوقات میں، جمعۃ المبارک میں، یہ امام غزالی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا۔ 9واں اس کا ادب اور شرط یہ ہے کہ قبولیت کے احوال میں دعا کریں۔ مثلا بارش کے وقت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مسترد نہیں ہوتی۔ ابھی اذان ہوئی ہے اور نماز کھڑی ہوگی، اس دوران یہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا کی گئی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، لہذا جتنی کوشش ہو سکے ان اوقات میں لازمی دعا کی جائے۔ حضرت امام مسلم علیہ رحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، تو سجدے میں بکثرت دعا کیا کرو۔ نیز امام مسلم علیہ رحمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ سجدے میں دعا کی قبولیت متوقع ہے۔ ہاں جی، اب یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ذوات گرامیہ ہیں جنہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تعلیم حاصل کی اور ان سے آداب عبادت سیکھے۔ تو اب جب ظاہری بات ہے صحابی رسول بتا رہا ہے تو یہ غلط تو نہیں ہو سکتا نا جی۔ تو قبولیت کا وقت ایک یہ بھی ہے کہ سجدے میں دعا کی جائے۔ پھر 10واں ادب اور شرط یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرے۔ امام مسلم علیہ رحمہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں قبلے کی طرف منہ کیا اور غروب آفتاب تک دعا کرتے رہے۔ قبلے کی جانب منہ کر کے بھی اس لیے ائمہ کرام، جتنے بھی مساجد کے ائمہ کرام ہیں، وہ تمام کے تمام نماز کے فوراً بعد اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف کر لیتے ہیں، اور مقتدیوں کا چہرہ جو ہے قبلے کی جانب ہوتا ہے۔ امام کا چہرہ مقتدی کی طرف ہونا، مقتدی کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا، یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ امام کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ عوام کی طرف چہرہ کرے، اور عوام جو ہے وہ قبلے کی طرف منہ رکھ کے
دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس طرح بھی قبول فرماتا ہے۔ یہ ایک ادب ہے۔ 11واں، آج کل نا جی وہ ایک نئی روایت بن گئی، چیخ چیخ کے گلا پھاڑ پھاڑ کے دعائیں کرنا، اور وہ تصنع اور بناوٹ، اور اوئے ہوئے ہوئے۔ ایک ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ بندے کا رونا نکل جائے، یہ ایک الگ بات ہے، اخلاص کے ساتھ رونا گڑ گڑانا یہ الگ، لیکن جب سامنے کیمرے ہوتے ہیں تو پھر تصنع اور بناوٹ کی وہ ہو، جب مجمع نظر آ جائے تو پھر تصنع اور بناوٹ کے ساتھ گلے پھاڑ پھاڑ کے جناب، اور ایسے عجیب عجیب، اے اللہ تو نیچے آ جا، اے اللہ ہم تیرے جناب یوں کر دیں تو وہ کر دیں، خدا کے خوف کرو یار، کیا عجیب عجیب کیفیات میں۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم کسی بہرے اور غائب سے دعا نہیں کر رہے، اللہ وحدہ لا شریک وہ تو دل میں اٹھنے والے خیال سے بھی واقف ہے، وہ دل کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے، وہ ہماری ایکشنوں کو، ہمارے ڈراموں کو، ہمارے تصنع اور بناوٹ کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے کہ بندے کی دل کی کیفیت کیا ہے۔ حضرت صاحب دیکھیں، بعض مرتبہ زندگی میں ایسے وقت بھی آ جاتے ہیں جس وقت انسان کے الفاظ گنگ ہو جاتے ہیں، نہیں بولے جاتے، بندہ پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اس سے نہیں نکل پاتا، وہ بات نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر صرف ہاتھ بڑھا دیا جائے۔ وہ ہماری اس کیفیت کو بھی جانتا ہے، اللہ ہماری اس کیفیت کو بھی جانتا ہے کہ ہم کس کیفیت میں آ گئے، میرا بندہ محتاج ہے، میرا رب پھر رحمت اس پر فرما دیتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جب رب سنا تیرے اشارہ سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر چیخنے چلانے گلا پھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ اچھا جی، تصنع اور تکلف سے مسجع مقفع عبارات کے ساتھ دعا نہ کرے۔ امام ابو داؤد حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو ان قریب ایک قوم دعا میں حد سے تجاوز کرے گی۔ دعا میں بھئی سادہ سادہ سی بات کرو، یا اللہ مجھے یہ چاہیے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ عطا فرما دے، نہ سیدھی سیدھی سادی سادی دعا کرے۔ اللہ سونا کسی جو ہے نا تصنع بناوٹ تکلف اس کا محتاج نہیں ہے، رب بندے کی کیفیت کو جانتا ہے، بس بندہ اپنی عاجزی کا اقرار کرے، بندہ اپنی ندامت کا اظہار کرے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں محتاج بن کے ہاتھ اٹھائے، پھر وہ الحمدللہ اپنے کرم سے بندے کی جو اوپر کرم اور فضل کی بارشیں فرما دیتا ہے۔ شوق اور خوف سے دعا کرے، جیسے کہ اللہ کا پاک کلام فرماتا ہے، یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہم سے رغبت اور خوف سے دعا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح گڑ گڑا کر اور خشوع سے دعا کرے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا کرو گڑ گڑا کر اور چھپ کے۔ اور میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک تھا، آپ اکثر ایک دعا کو 3 مرتبہ آپ دہراتے، یہ اللہ آپ کی خیر کرے۔ روایت امام مسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو 3 بار دعا کرتے، جب سوال کرتے تو 3 بار سوال کرتے، اور قبولیت کے لیے جلدی نہ کرے۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک جلدی نہ کی جائے تو تمہاری دعائیں قبول ہوتی رہیں گی، تم جلدی نہ مچاؤ تو تمہاری دعائیں قبول ہوتی رہیں گی۔ تم میں سے ایک شخص کہتا ہے میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی، جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو بکثرت سوال کرو، کیونکہ تم کریم سے دعا کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت امام الانبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کی بعثت کی دعا کی، جو تقریباً 3000 سال بعد قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، جب دعا فرمائی توبہ کی تو 300 سال بعد آپ کی توبہ قبول ہوئی، 300 سال بعد۔ لہٰذا ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں، یہ آپ کا کام ہے، بس آپ نے کر دیا، اب مالک کی مرضی ہے، وہ جب چاہے عطا فرمائے، یہ اس کے فیصلے۔ بچہ چھری مانگنے کی ضد کرتا ہے، اب بچے کی ضد کو تو نہیں دیکھا جائے گا نا، بچہ روتا بھی ہے، نہیں میں نے یہ لینی ہے، میں نے یہ لینی ہے،
اب ماں باپ کو تو اللہ نے اتنی عقل دی ہے نا کہ چھری بچے کے ہاتھ میں نہیں پکڑاتے. بچے کے ہاتھ میں چھری چلی گئی وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھے گا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رحمت نہیں ہے کہ بچے نے مانگا تو اس کو دے دیا. بابا حکمت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے وہ حکیم ہے, وہ حکمت والی ذات, وہ جانتی ہے میں نے بندے کو کب دینا اور کب نہیں دینا, کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا. میں نے عرض کیا تھا نا جی کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں ہمارے حق میں وہ بہتر نہیں ہوتا. وہی بچے والی مثال کہ چھری مانگ رہا ہے, چھری تو نہیں دی جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے ہم سے کوئی اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے. لہٰذا دعا کی قبولیت کی شرائط میں یہ بھی مد نظر رکھا جائے, اللہ سے سوال کرنا ہے, بکثرت کرنا ہے, بالخصوص نماز فرضوں کے بعد دعا. یہ آپ بھی اپنے ذہن نشین فرما لیں اور ہر ساتھی کو کہیں کہ اللہ کے واسطے جب جمعے والے دن ساری خلقت کٹھی ہوتی ہے نا, سلام پھرنے کے بعد ایسے نہ چھوٹا کرو جیسے جیل سے قیدی چھوٹ جاتا ہے. ایسے دوڑتے مسجد سے, ایسے دوڑتے, خدا کی پناہ ہے یار, وہ خدا کے بندو سارے مل کے اللہ سے مانگ لو یار, پتہ نہیں کس کے ہاتھ کی لاج رکھ لے اور ہمارے اوپر کرم ہو جائے. ہم نے اللہ سے مانگنا ہے نا, ہم کسی بندے کے در کے بھکاری تو نہیں بنے پڑے نا. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ساری خلقت بیٹھی ہوئی ہے, وہ نیک بھی ہے. وہ نا جی بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب نازل ہوتی ہے نا جی, تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم فلاں جگہ سے آئے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے, تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ چلو ان سب کو بخش دو. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا وہ بیچ میں ذکر کرنے کوئی نہیں آیا تھا, وہ ایویں بس آ گیا تھا. تو اللہ کہتا ہے جب میری رحمت برستی ہے سب پر برستی ہے, لہذا جو ایویں بھی آ گئے ان دے تو رحم کر دو. تو آپ کو ضرورت نہیں بھی ہے نا, آپ بڑی جناب غنی ہو چکے ہیں, پھر بھی ہاتھ اٹھا لو, شاید تیرے اوپر بھی رحمت کے قطرے گر جائے. ہاں جی, رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے قطرہ بخشے مینوں کم بن جائے میرا. اللہ سے دعا اللہ آپ کو عمل کی توفیق